اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، آج ہے مصطفیٰ کا سفر معراج، بولیے مصطفیٰ کا، حضور کا سفر ہے، کس کا بولیے؟ اور آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سبحان، پاک ہے وہ اللہ، سفر سرکار کا ہے اور آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ۔ اس میں پہلی تائید ہے جو ابھی تک میں نے موضوع سمجھایا، اللہ پاک کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ سبحان یہ اس کو کہتے ہیں جو پاک ہو، جو بولیے، اس لیے لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، لفظ سبحان کسی اور کے لیے استعمال کرنا، بولیے، جائز، کیونکہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی نقص تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صرف ایک ہی ذات ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے بھی پاک ہے اور ہر کمزوری سے بھی، وہ اللہ کی ذات ہے، بولیے کس کی ذات؟ تو سبحان سے آغاز کیا، کس سے؟ بولیے پاک ہے وہ ذات، کیا؟ پاک ہے وہ ذات، وہ ذات پاک ہے۔ اس آیت کا آغاز سبحان سے اس لیے کیا، سبحان سے، کس سے؟ پھر بولیں، اس لیے کیا تاکہ دنیا کو سمجھا دیا جائے کہ معراج اسی کو ملتی ہے، معراج بولیے اسی کو ملتی ہے کہ جو خود کو فدا اور فنا اتنا کرے محبوب کی ذات میں، اس کے عشق میں اتنا فنا کرے، اتنا فنا کرے، اتنا فنا کر لے کہ اس کا اپنا کوئی نام و نشان نہ رہے، اپنا کوئی نام و نشان، اسی کا نور، اسی کا ظہور، اسی کی تجلی، اسی کی بقا باقی رہے اور کچھ نہ ہو۔ اور بولیے سبحان، پاک ہے وہ ذات، کیا؟ اس سے پتہ یہ چل گیا کہ جو معراج ہے، کیا؟ یہ سمجھ لیں اس چیز کو، معراج یہ کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی کمال، انسان کا ذاتی کمال اتنا ہی ہے کہ وہ فدائیت اور فنائیت کے درجے کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ آگے جو سفر ہے وہ محبوب خود طے کرواتا ہے، وہ بولیے خود طے، یہ بھی کوئی یہ معمولی رفتار نہیں جو میں نے بتایا، فدائیت اور فنائیت یہ کوئی معمولی رفتار، ادھر دیکھیں میری طرف، اس رفتار کو سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، کس پہ بیٹھ کے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، جب میں ان کے پاس سے گزرا تو کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں بعضوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کے کیا پڑھ رہے تھے؟ لیکن یہاں یہ معنی کرنا درست نہیں، یہ معنی کرنا، بولیے کیوں؟ میرے کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہاں یہ معنی کرنا درست کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام اگر بے شک انبیاء اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت جو نماز حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہوں گے وہ فرض ہوگی یا نفل ہوگی؟ بولو تو صحیح یار، وہ گھبرا گئے ہیں، بولو نا، نفل ہوگی، کیا ہوگی؟ فرض تو ختم ہو گیا نا، جیسے انسان کی روح نکلی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں رہی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ پابندی اس کے اوپر سے ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر گیا تو اس کا تعلق ظاہری طور پر عمل سے، پابندیوں سے کٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو قبر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ فرض ہوگی یا نفل؟ اب یہ کوئی ہے عقل کا تقاضا
کہ یہاں صلات کا معنی نماز کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز بھی کون سی ہوگی؟ کہ وہ رسول گزر رہے ہیں جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو منتظر رسول ہیں، وہ رسول جن کا انتظار ہر نبی نے کیا، ہر رسول نے کیا. آج ان کے گزرنے کا وقت ہی آیا تو حضرت موسیٰ نے نفل شروع کر لیا. نہیں میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ بولو تو صحیح. کیا عقل بھی اس کو مانتی ہے کہ وہ سید العالمین، وہ رحمت للعالمین، وہ خاتم النبیین جن کا انتظار ہر پیغمبر کر رہا ہے، ہر امت ان کا انتظار کر رہی ہے، جب ان کے گزرنے کا وقت، ملاقات کا وقت آتا ہے تو ادھر حضرت موسیٰ ان کے شوق میں آنسو بہاتے ہیں، ان کے شوق میں بولیے، اور ادھر جب وقت آتا ہے ملاقات کا تو حضرت موسیٰ نفل شروع کر لیتے ہیں. کیوں بھی عقل مانتی اس بات کو؟ تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ صلات پڑھ رہے تھے. کیا یاد رکھے لفظ صلات کے کیا بولیں؟ لفظ 56 معنی ہے. کتنے معنی بولیے؟ 56 میننگز ہیں اس کے. 56 معنی ہے لفظ صلات کے. صلات کا معنی نماز بھی ہے، صلات کا معنی دعا بھی ہے، صلات کا معنی قربت بھی ہے، صلات کا معنی کسی میں شامل ہو جانا بھی ہے، صلات کا معنی کسی میں حال ہو جانا بھی ہے، صلات کا معنی درود و سلام بھی ہے. یہاں معنی یہ ہوگا، آقا نے فرمایا جب میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو موسیٰ لیٹے نہیں رہے بلکہ کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھنے لگ گئے. موسیٰ اپنی قبر میں لیٹے نہیں رہے کہ سید الانبیاء کا گزر ہو رہا، بلکہ قائم یصلی. موسیٰ علیہ السلام نے 2 کام کیے. ایک تو احترام مصطفیٰ میں کھڑے ہو گئے، احترام مصطفیٰ میں بولیے کھڑے ہو گئے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اونچی اونچی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگ گئے. آئے ہائے ہائے. اچھا سمجھ میں آئی بات؟ اب آقا فرماتے میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑے ہو کر ہدیہ درود پیش کر رہے تھے. اچھا توجہ ہے؟ ادھر میرے آقا فرماتے کہ جب میں بیت المقدس پہنچا، کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے ساتھ مل کر میرے استقبال کو کھڑے تھے. میرے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ بیچ میں تو رکے ہی نہیں. رسول اللہ بیچ میں تو، ادھر موسیٰ قبر میں، ادھر رسول اللہ سے پہلے بیت المقدس پہنچے ہوئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ تو بیچ میں رکے ہی نہیں، سید الانبیاء تو بیچ میں مسلسل سفر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ادھر قبر میں کھڑے ملے، ادھر حضور کے پہنچنے سے پہلے ریسیپشن پہ، استقبالیہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیسے؟ ہاں یہ بات سمجھے، یہ بات سمجھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ بیچ میں رکے نہیں، سفر ہی کرتے رہے. اور موسیٰ علیہ السلام ادھر قبر میں بھی ملے اور ادھر بیت المقدس میں بھی پہلے سے موجود حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام جلدی کیسے پہنچ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام جلدی، یہاں عرفاء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ سید الانبیاء براق کے اوپر تشریف فرما تھے، تو ہمارے آقا سید الانبیاء براق کی رفتار سے جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ نے نبوت کی رفتار سے سفر کیا. حضور براق کی رفتار سے جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ نے نبوت کی رفتار سے سفر کیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام براق سے پہلے وہاں پہنچ گئے. براق سے بولیے
تو یہاں میں نے نقطہ اخذ یہ کیا کہ یہ کوئی رفتار کوئی معمولی رفتار فدائیت اور فنائیت کے ساتھ خدا کے قریب ہونا، لیکن وہاں ہر منزل کے بعد 1000 منزل ہے، ہر منزل کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم مجھ جیسا چھوٹا آدمی بھی پڑھتا ہے، اولیاء بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہل البیت علیہم السلام بھی پڑھتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عمر بھر پڑھا اہدنا الصراط المستقیم۔ وجہ کیا ہے کہ ہدایت کے درجات ایک کے بعد آگے 1000 درجے ہیں، خدا کے قرب کی کوئی حد نہیں، اس کے قرب کی منزلوں کی کوئی حد بولیے، اس لیے ہر کوئی اپنی اپنی شان کے لائق اس سے ہدایت مانگتا ہے۔ کسی کی ہدایت گناہوں سے نکلنا ہے، کسی کی ہدایت بولیے، اور کسی کی ہدایت نیکی پر استقامت ہے، اور کسی کی ہدایت نیکی کے درجات سے آگے کا سفر ہے، نیکی کے درجات سے آگے کا سفر۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ بولیے نا، نہیں سمجھ آئی؟ ایک مثال سے سمجھے، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ پڑھنے سے ہی ہر طرح کی پاکی حاصل ہو جاتی، ہر طرح کی پاکی، تو پھر اللہ الگ سے کیوں کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ ایمان بھی طہارت دیتا ہے، ایمان بھی بولیے، لیکن طہارت کی کوئی حد، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے نبی کے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے، دور کر دے، دور ہو گیا۔ اب باری تعالیٰ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم سے رجس دور کر دے، اور پھر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہیں طہارت کی ایک الگ شان عطا فرمائے، طہارت کی ایک الگ شان عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو فدائیت اور فنائیت کے ساتھ خدا کی طرف سفر یہ بہت بلند چیز ہے، لیکن وہاں تو ہر منزل کے بعد آگے 1000 منزل، لہذا جب تک وہ قریب نہ آنا چاہے یا قریب نہ کرنا چاہے یہ سفر طے ہوتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ سنایا تھا، ایک فقیر درویش کی مثال ہے، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لاہور میں مزار ہے۔ تو مغل بادشاہ نے شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ سنا رہا، مغل بادشاہ نے اپنے مشیر سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی فقیر درویش اللہ والے سے ملوں۔ تو مشیر نے 1 2 3 4 نام لیے، اس نے کہا میں ان سے بھی ملا ہوں، ان سے بھی ملا ہوں، ان سے بھی، ان سے بھی۔ اس نے کہا شاہ حسین سے ملے کیا؟ مغل بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں شاہ حسین سے نہیں ملا۔ کہا یہ بہت پہنچا ہوا درویش ہے، بہت بڑا صوفی ہے، اور شاعر بھی ہے، بڑا بہترین شاعر بھی، صوفی شاعر ہے، درویش ہے کامل۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا پھر بلا کے لاؤ نا اسے میرے پاس۔ کہا بادشاہ سلامت، یہی تو اس کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ کیا چیز ہے، ہم خود بادشاہ ہیں، ہم خود۔ پرویز مشرف نے پیر نصیر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا شاہ جی آئیں ہم آپ کو وزیر بناتے ہیں، ہم آپ کو، تو آپ نے فرمایا خدا نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، تو مجھے وزیر بنانا چاہتا ہے؟ میں بادشاہ ہوں، تو مجھے وزیر بنانا چاہ رہا ہے؟ پرویز مشرف کو جواب دیا پیر نصیر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے کہا کہ وہ تو خود بادشاہ ہے، وہ تمہیں بادشاہ نہیں مانتا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر ہم چلے جاتے ہیں اس کے پاس، کیا؟ یہ بادشاہوں کو ان کے مزاج پتہ ہوتے تھے درویشوں کے۔ کہا ہم چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ آپ سے ملے گا ہی نہیں، وہ کہے گا کسی دولت والے سے جا کے ملو، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے، وہ نہیں ملے گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا یار
نہ وہ میرے پاس آئے گا. عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں. عذر کہ بلائیں تو بہانہ لگا دیتے ہیں. عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں. باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں کہ ترک ملاقات کیوں کر لی, کیا باعث ہے, کیا سبب ہے. عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں. باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ حضرت موسیٰ کا حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ حضرت موسیٰ کا حال ہے نا, اس لیے تڑپ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ پردہ سرکا دینا مولا. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں. بہت خوبصورت غزل ہے, کسی کو شوق ہو تو یہ پڑھے. تو غزل وہی ہوتی ہے جس کو کوئی مجازی رنگ میں پڑھنا چاہے تو وہ مزہ دے دے, عشق حقیقی کے رنگ میں پڑھنا چاہے تو وہ والا مزہ دے دے. اچھی غزل وہی ہے کہ جس میں یہ دونوں ہنر جمع. تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر ملیں گے کیسے اس سے, شاہ حسین سے. شاہ حسین سے بولیں. مشیر نے کہا جی ایک طریقہ ہے لیکن ہے ذرا گستاخی والا ہے ذرا. اس نے کہا وہ کیا؟ کہا شاہ حسین نا یہ فصیل کے پاس سے, محل کی دیوار کے پاس سے گزرتا ہے تو ہے ذرا بے ادبی لیکن قابو اس نے کوئی نہیں آنا. تو ہم ایسا کریں گے کہ جال پھینک کے نا جال کے ذریعے اوپر کھینچ لیں گے. بادشاہ نے کہا یار ناراض ہی نہ ہو جائے. کہا کوئی نہیں, معافی مانگ لیں گے. انہوں نے کہیں گے جناب ایسے قابو ہی نہیں آنا تھا آپ نے, ہے جی. بادشاہ نے کہا چلو تمہارے اوپر ہے, پھر سنبھال لینا معاملہ. شاہ حسین ایک دن گزر رہے تو بادشاہ اوپر بالا خانے میں اوپر بیٹھا ہوا منظر دیکھ رہا تھا. تو مشیر بھاگا ہے, اس نے کہا کہ حضور وہ شاہ حسین آ رہا ہے. کہا اچھا لاؤ لاؤ جلدی لاؤ, جال لاؤ. وہ جیسے ہی گزر رہے تھے نا نیچے سے, انہوں نے جال پھینکا, رسے سے اوپر کھینچ لیا. جب جال چل اتارا نا, مشیر نے کہا حضور معافی, اے پیڑا مشورہ میرا سی لیکن اس تو بغیر چارہ کوئی نہیں سی, معافی. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے. تو بادشاہ رو پڑا, کہنے لگا جی ایک سوال کا جواب چاہیے جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا, کبھی کسی سے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کا سوال یہ ہے بس یہ بتا دیں کہ آپ کو خدا کیسے ملا. آپ کو تو شاہ حسین نے کہا مجھے رب ایسے ملا جیسے تو ملا. اس نے کہا جی میں کیسے ملا؟ کہا جیسے خدا ملا, جیسے. بادشاہ رو پڑا, کہنے لگے جی میں درویش کی رمز نہیں جانتا, مجھے سادہ لفظوں میں سمجھائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھی دیکھو میں ایک فقیر درویش آدمی ہوں, میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا کیا مل سکتا تھا؟ بولو. تیرے دربانوں نے مجھے دھکے مار کے پیچھے ہٹا دینا تھا کہ تجھ جیسے لوگوں سے بادشاہ ملے گا, پیچھے ہٹ جاؤ. میں شاید عمر بھر بھی یہاں آتا رہتا, کوئی مجھے تجھ سے ملنے نہ دیتا. لیکن جس دن تو نے مجھ سے ملنا چاہا, جس دن تو نے مجھ سے, تو کوئی وقت لگا, ایک جست لگی اور میں تیرے سامنے تھا. کہا بس یوں ہی ہے, جو سمجھے کہ میں خود خدا تک پہنچ جاؤں گا وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے, ہمیشہ. اور جس کی فدائیت اور فنائیت اس کو پسند آ جائے, اس کو بولیے جس کے آنسو اس محبوب کو پسند آ جائے, جس کی تڑپ اور لگن اور شوق اس کو پسند آ جائے, جس کے آنسو خدا کو پسند آ جائے اور وہ اس کو اپنا بنانا چاہے تو پھر کوئی دیر لگتی. آہا, پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ کنڈی ہلتی رہتی ہے, بستر گرم رہتا ہے, ادھر ایک لمحہ نہیں گزرتا
ادھر کئی سال بیت جاتے ہیں، اپنے پاس بھی بلا لیتا ہے، بے حجاب ہو کر جی بھر کر محبوب کو دیکھنے بھی دیتا ہے، دیدار بھی کرنے دیتا ہے، اور محبوب نے جو مانگا نہیں ہوتا وہ بھی عطا کر دیتا جب وہ چاہتا ہے۔ جب بولیے، تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ سبحان سے اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کا فلسفہ سمجھایا ہے کہ سبحان کہہ کے آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ معراج تب ہوتی ہے جب وہ کسی پر راضی ہو جائے، جب وہ کسی پر، بولیے، بولو نا، جب وہ کسی پر، آہا، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، جس کو یہ بولیے، وہ کبھی حسین کے مقابلے میں کسی کو نہیں لا سکتا، کہ جس کو وہ چاہتا ہو، جس کو یہ الا بلا فلاں کیا اس کے آگے چیز ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جن پہ اتری ہے وہ آیا تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ تو اس نے خود کہا نا آیت میں کہا انما یرید اللہ، اہل بیت اللہ تمہیں چاہتا ہے۔ یرید کا معنی کیا ہے؟ چاہتا ہے۔ یرید کا معنی کیا؟ بولیے۔ تو جنہیں خدا چاہتا ہو وہ اہل بیت مصطفیٰ، جو خدا کی چاہت ہو، خدا کی، بولیے، ان کے مقابلے میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ ان کے مقابلے میں کسی کو لایا جا سکتا جو خود خدا کی چاہت ہے، خود، بولیے، خدا کی۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، آگے تھوڑا سا چلیں، ایک نقطہ بیان کر کے پھر ہم اختتام کی طرف آتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کروائی، معراج کروائی، کس کو؟ اپنے بندے کو، اپنے جس نے معراج کروائی اپنے، دیکھو یہاں بندہ کہا، کیا؟ حالانکہ حضور کو قرآن پاک نے، قرآن مجید ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں حضور کا نام بھی لیا، ہاں پکارا کبھی نہیں، اللہ پاک نے یا موسیٰ کہہ کے پکارا حضرت موسیٰ کو، یا آدم وقلنا یا آدم، اے آدم، آدم کہہ کے پکارا، وقلنا یا نوح، اے نوح، نوح کہہ کے بلایا، سمجھے کہ نہیں؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم کہہ کے بلایا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ کہہ کے بلایا۔ لیکن پورے قرآن میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو نام کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ لقب کے ساتھ پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب کے ساتھ پکارا۔ ہاں حضور کا جہاں نام لیا تو بطور ذکر نام لیا، پکارتے ہوئے نام بطور ذکر، بطور ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو حضور کا نام ذکر کے طور پر لیا، لیکن پکارتے ہوئے، بولیے نا، پورے قرآن میں کہیں ما محمد الا رسول، محمد نہیں ہیں مگر سر تپا رسالت ہی رسالت ہے، بطور ذکر نام لیا، پکارتے ہوئے نام۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بولے نا، بولیے، خدا آپ کی خیر فرمائے۔ اب اس کو سمجھے، یہاں یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو محمد مصطفیٰ کو لے گئی معراج پر، کیا کہا؟ بعبدی ہی، اپنے بندے کو لے گئی، اپنے، ہائے ہائے، یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ ایک لفظ میں، بعبدی ہی۔ وہ جو حضور حاضر ہوئے تو پروردگار نے پوچھا محبوب کیا لائے میرے پاس؟ کہ باری تعالیٰ تیرے حضور بندگی لایا ہوں، عاجزی لایا ہوں، اپنی نفی لایا ہوں، فدائیت، فدا کر دیا جو کچھ تھا میرے پاس، اور اس کے بدلے میں جو طلب پیدا ہوتی ہے اس کو فنا کر دیا۔ فدا اور فنا، فدا اور، یہ بندگی ہے، اس پر جو کچھ ہے وہ فدا کر دینا،
اور اس کے بدلے میں جو توقع پیدا ہو جاتی کہ یہ مل جائے یہ مل جائے، اس طلب کو فنا کر دینا یہ بندگی ہے۔ فدا کر دینا اور طلب کو فنا کر دینا، یہ دو چیزیں، اس کا نام کیا ہے؟ بندگی۔ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ اپنے بندے کو معراج پر لے گیا اپنے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ معراج کے لیے ضروری ہے کہ انسان بندگی اختیار کر لے۔ کیا اختیار کر لے؟ جو کچھ ہے محبوب پر فدا کر دے، اور اس کے بدلے میں جو طلب پیدا ہوتی کہ اب مجھے خدا یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے، اس طلب کو فنا کر دے، فدا کر دے اور طلب کو فنا کر دے، یہ بندگی ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے بیٹو، ہو سکتا ہے میری کئی باتیں آپ کے اوپر سے گزر گئی ہوں، ہے نا، لیکن میرا ایک جملہ سنیں۔ خدا کی راہ کیا ہر ایک کو قبول نہیں کرتی، یہ راہ ہر ایک کو قبول۔ یہاں میں نے بڑے بڑے اس راہ پہ آتے دیکھے اور بعد میں بھٹکتے بھی دیکھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ راہ ہر ایک کو قبول نہیں کرتی۔ بولیے، یہ راہ ہر ایک کو، یہ راہ اسی کو قبول کرتی ہے جو ہر چیز محبوب پر فدا کرے۔ بولیے، ہر چیز محبوب پر، اور بدلے میں جو طلب پیدا ہوتی ہے اس کو فنا کر دے۔ جس نے طلب رکھنی ہے نا کہ میں نے اتنا سا محبوب کے لیے وقت فدا کیا، یا میں نے مال فدا کر دیا، یا میں نے وقت دیا، میں نے مال دیا، میں نے جوانی دی ہے، میں نے اپنے جسم کو صرف کیا، اس کی خدمت میں لگا دیا، استخدام میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، بدن کو فدا کیا، وقت کو فنا کیا، مال کو فدا کر دیا اس کے نام پر، اب مجھے وہ یہ دے، اب وہ مجھے یہ دے، اب وہ مجھے یہ دے۔ جس کے اندر یہ چیز آ جائے یہ راہ اس کو قبول نہیں کرتی، یہ راہ خدا والی اس کو قبول۔ بڑے بڑے آتے دیکھے اور بڑے بڑے بھٹکتے ہوئے بھی دیکھے۔ تو اب فلسفہ معراج یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب پر فدا ہو جائیں۔ ہم اپنے محبوب پر زیادہ بہت بڑے عملوں سے شروع کرنا، بہت بڑے بڑے عملوں سے شروع کرنا، یہ کوئی اچھی تربیت کا آغاز نہیں ہوتا۔ تھوڑے سے شروع کریں، کیا روزانہ 20-25 منٹ اپنے محبوب پر فدا کریں۔ تنہا بیٹھ جائیں مسجد کے کسی کونے میں یا گھر میں۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات نے اپنے گھروں میں مسجد البیت بنائی ہوئی تھی، گھر کی مسجد۔ کیا بولیے؟ گھر کی مسجد۔ اہل البیت علیہ السلام گھر کی مسجد بنائی ہوئی تھی، خلفائے راشدین نے گھر کی مسجد البیت بنائی ہوئی تھی۔ تو ہر گھر میں ایک مسجد البیت ہونی چاہیے، ایک کمرہ مخصوص کرنے جو عبادت کے لیے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، گھر ایک کنال کا ہو، 10 مرلے کا ہو، 5 مرلے کا بھی ہو، ڈبل ٹرپل سٹوری ہو، لیکن اتنے بڑے گھر میں ایک کمرہ بھی عبادت کے لیے نہ ہو۔ یہ افسوس کی بات نہیں، ویسے ہے بہت بڑے افسوس کی بات۔ مسجد البیت ہونی چاہیے۔ کیا؟ گھر کی مسجد۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اس کا حکم یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کبھی گرا نہیں سکتے، وہ جب آپ نے گھر گرانا گرا سکتے ہیں، لیکن جب تک گھر ہے تو وہ عبادت کے لیے کمرہ مخصوص ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد البیت۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ اور صحابہ کرام بلکہ حضور کی بارگاہ میں خود آتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث، ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ میں نے گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کی ہے، کمرہ نہیں ہے۔ چلو گھر میں کمرہ نہیں، کوئی ایک نکر وہاں کو 2-2 3-3 اینٹیں لگا کے مٹی بھر کے نا جگہ اونچی کر لیں، وہ جگہ وہاں آپ 3-4 جائے نماز بچ جائیں، وہ جگہ پاک صاف رہے، جس نے بیٹھ کے عبادت ذکر تسبیح کرنا ہو وہ ایک نکر میں بیٹھ کے کرتا رہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ بھی مسجد البیت ہے۔ اگر کمرہ نہیں بنا سکتے کوئی کونا ہی اس طرح کر لیں جو پاک صاف جگہ ہو، عبادت کی جگہ ہو۔ کیا ہو یار؟ 2-3 مصلے کی جگہ بھی پورے گھر میں ہم نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کل آؤں گا۔ اگلے دن جب سورج خوب چڑھ گیا تو حضور وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے لنگر بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا لنگر بعد میں کریں گے،
لنگر پہلے جو کام کرنے آئے وہ کریں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو نبی علیہ السلام جب نماز پڑھانے لگے تو وہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, پورا محلہ, مرد بھی, بچے بھی, عورتیں بھی. تو آقا علیہ السلام نے پھر انہیں وہاں باجماعت نفل کی نماز پڑھائی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کون سی کتاب کی؟ اس کو بیٹا اتار ہی دیں, دھیان بار بار ادھر جا رہا ہے, توجہ میری طرف کریں. اس سے کیا پتہ چلا کہ نفلوں کی جماعت کرانا بھی سنت ہے. نفلوں کی جماعت کروانا بھی, بولیے, نفلوں کی جماعت کروانا بھی سنت. بس عادت اس کو نہ بنایا جائے, ورنہ نفلوں کی جماعت سنت ہے. جیسے ہی ہم یہ تسبیح نماز پڑھ لیتے ہیں, ہاں صلاۃ تسبیح پڑھ لیتے ہیں, تسبیح نماز پڑھ لیتے ہیں, یا کوئی اور صورت بن جائے, تو نفلوں کی جماعت کروانا بھی کیا ہے؟ سنت. یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسجد البیت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ مسجد البیت, گھر کے اندر عبادت کی جگہ, عبادت کی. تو بس پھر 15-20 منٹ محبوب پر فدا کر دیں, وہاں بیٹھیں, بیٹھ کے اس کا ذکر کریں, کلمہ شریف کا, درود پاک کا, استغفار کی ایک تسبیح کریں. ایک کلمہ شریف کی تسبیح, ایک درود پاک کی, ایک استغفار کی, اور اپنے محبوب سے باتیں کریں, اس کی محبت میں آنسو پیش کریں. بس جس ملاقات میں آنسو گر جائیں نا, سمجھے وہ ملاقات قبول ہو گئی. وہ حاضری, وہ معراج ہے, وہ میری اور آپ کی. جس میں آنسو گر جائیں اس کی محبت, اس کی محبت میں آنسو پیش ہو جائے, وہ معراج ہے ہماری. تو فدائیت شروع کریں نا, تھوڑا سا ٹائم اپنے محبوب کے لیے فدا کریں. روزانہ کا ٹائم مخصوص کر لیں. یہ ٹائم بیوی بچے نہیں, دوست یار نہیں, موبائل نہیں. موبائل اس ٹائم بند کریں, ادھر دراز میں رکھ دیں, بند کر کے. یہ ٹائم موبائل کا نہیں, بیوی بچوں کا نہیں, دوستوں کا نہیں, کھانے پینے کا نہیں, یہ میرے محبوب کا وقت ہے. تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں, فدا کریں, اس پر وقت فدا کریں, اپنا مال فدا کریں, اس کی راہ میں خرچ کریں, اس کی راہ میں, بولیے, اپنے جسم کو اس کے کاموں میں لگا دیں. اپنے جسم کو دیکھیں, حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں. ہارون علیہ السلام کیا ہے؟ اور رسالت نازل کس پہ ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ پر. اور حضرت موسیٰ ایک زبان میں لکنت ہے, لکنت, توتلا پن زبان میں لکنت ہے, کہ قرآن مجید میں وَلَا يَقَادُ يَبِينَ, تو زبان میں لکنت تھی. دوسرا سمجھیں, ہارون علیہ السلام تورات کی آیتیں پڑھتے ہوئے جوان ہوئے, اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کا بیٹا بن کے پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تیسری جہت سمجھیں, موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے, فَوَقَذَ موسیٰ, ایک بندے کو مکہ مارا, وہ بندہ قتل ہو گیا. بندہ, ان 3 باتوں کے باوجود رسالت حضرت موسیٰ پہ کیوں اتر رہی ہے؟ رسالت تو حضرت ہارون پہ, عقل یہ کہہ رہی ہے, عقل ادھر اترنی چاہیے, ادھر کیوں اتر رہی ہے؟ پھر چوتھی چیز یہ کہ ہیں چھوٹے بھائی, وہ بڑے بھائی ہیں, حضرت ہارون بڑے بھائی, یہ چھوٹے بھائی, ادھر رسالت کیوں اتر رہی ہے؟ ہاں سمجھیں. اور حضرت موسیٰ کی دعا سے حضرت ہارون کو نبوت ملی تھی. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ہارون پر ڈائریکٹ وحی نہیں اتری, حضرت موسیٰ کی دعا سے اتری. حضرت موسیٰ کی اتنی بڑی نبوت, رسالت حضرت موسیٰ پر کیوں نازل ہوئی؟ قبلہ خاص نقطہ, اتنی بڑی رسالت کا درجہ حضرت موسیٰ پر کیوں نازل ہوا؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ ہاں, اس میں نے یہ کسی کتاب سے بات نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک القاء کردہ بات ہے. کوئی ماننا چاہے مان لے, نہ ماننا چاہے کوئی بات نہیں, لیکن حق سچ یہی ہے جو میں کہنے لگا. سنیں, ادھر کیوں نہیں نبوت اتری, ادھر کیوں اتری؟ اور ان کی دعا سے حضرت ہارون کو نبوت ملی, حالانکہ وہ بڑے بھائی ہیں. مصر سے نکلتے وقت قتل ان سے ہو گیا, زبان میں لکنت ادھر ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ فرعون کے بیٹے بن کے یہ پلتے رہے, سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ رسالت ادھر کیوں اتری؟ ہاں,
ادھر ایک چیز ایسی تھی جو ادھر نہیں تھی، اور وہ تھی ایک نبی کی خدمت. ایک نبی کی بولیے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں، خدمت کی ہے. کیا کی ہے؟ یہ درجے کسی کو بھی ورد وظیفے تسبیحوں سے نہیں ملے. ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل رہی ہے تو دعا کے صدقے، اور موسیٰ کو جو نبوت مل رہی ہے پیچھے شعیب علیہ السلام کی دعائیں ہیں. خدمت کی ہے. کیا خدمت؟ تو یاد رکھو جو خدا کا کام کر رہا ہو اس کی خدمت ہی خدا کی خدمت. جو خدا کا کام کر رہا ہو اس کی خدمت ہی خدا کی خدمت. تو خدمت میں کچھ وقت نکالیں، فدا کریں، اپنی باڈی کو فدا کریں، ٹائم دیں، مال دیں. جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی آپ کا سفر معراج شروع ہو جائے گا. اللہ کی قربت کا سفر بولیے شروع ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کیا؟ اپنے بندے کو. کیا؟ سننے والی بات ہے. کیا؟ اپنے بندے کو لے گئی. باری تعالیٰ بندے تو سارے ہی تیرے ہیں، بندے تو سارے ہی، لیکن محبوب کے بارے میں کہتا ہے اپنے بندے کو. میں اپنے بندے کو لے گیا تو باقی بھی تو تیرے ہی بندے ہیں نا، باقی بھی. اس کا جواب علامہ اقبال نے دیا ہے. انہوں نے فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. اقبال نے فرمایا بندہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہونا اور بات ہے. بندے تو سارے ویسے بندے ہیں لیکن عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. بندہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہونا این سراپا انتظار او منتظر. بندہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہونا. جو بندہ ہے وہ انتظار کر رہا ہے اور جو اس کا بندہ ہے اس کا وہ انتظار کر رہا ہے. جو صرف بندہ ہے وہ سراپا انتظار ہے، خود انتظار کر، سراپا انتظار ہے. اور جو اس کا بندہ ہے وہ منتظر ہے، اس کا انتظار خود خدا کر رہا. اس کا انتظار بولیے. تو یہ ابدیت کا رشتہ، خدا پر فدا کر دینا اور اپنی طلب کو اس کی راہ میں فنا کر دینا، اپنی خواہشات، مرضیات، طلبات، شہوات کو فنا کر دینا اس کی مرضی میں، اس کی مرضی میں. میں نے کہا تھوڑا تھوڑا شروع کریں. کیا؟ دیکھو میرے جوان بیٹے بھائی بہت زیادہ بیٹھے ہوئے، ادھر دیکھیں میری طرف. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون سی چیز میں نے خدا کی راہ میں فدا اور فنا کی نا تو میرا سفر ٹھیک شروع ہو جائے گا. خدا کی طرف سفر کرنے میں ہر ایک کی رکاوٹ مختلف ہے. میری اور ہوگی، آپ کی اور ہوگی. کسی کی عورت ہو سکتی ہے، عورت کے لیے کسی کوئی مرد ہو سکتا ہے. کسی کی رکاوٹ دکان ہو سکتی ہے، کسی کی رکاوٹ حرام مال ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کی رکاوٹ موبائل ہو سکتا ہے. کسی کی رکاوٹ وہ جو خدا کی راہ میں رکاوٹ ہے اس کا تکبر ہو سکتا ہے. کسی کی رکاوٹ جھوٹ بولنے کی عادت ہو سکتی. خدا کی طرف سفر میں رکاوٹ کسی کی غیبت ہو سکتی، کسی کی چغلی کی عادت ہو سکتی، کسی کی بہتان کی عادت ہو سکتی. ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اندر کون سی بڑی برائی پائی جاتی ہے، بہت جو میجر گناہ ہے میرے اندر وہ کون سا ہے. کسی کے اندر وہ عیب زنا ہو سکتا ہے، کسی کے اندر شراب ہے، کسی کے اندر جوا ہے. ہر انسان جانتا اپنی وہ عادت خدا کی محبت میں فنا کرنی اور فدا کر دینی، وہ عادت چھوڑ دینی. وہ عادت بولیے ترک کر دینی ہے اور اللہ کی مرضی کو وارد کرنا ہے، نازل کرنا ہے. اللہ کی مرضی کو بولیے وارد کرنا ہے، نازل کرنا ہے اپنی طبیعت پر، اپنے دل پر. جیسے ہی کریں گے وہ عمل چھوڑیں گے انشاءاللہ راستہ صاف ہو جائے گا. ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس حال میں نہیں مرنا چاہتا جس حال میں ہم اب ہیں. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کیا ہم اس حال میں مرنا چاہیں گے؟
سوچنے والی بات، ہر شخص سوچے کیا ہم اس حال میں مرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے نیک بن جاؤں، صالح بن جاؤں، خدا کے قریب ہو جاؤں۔ ایسا ہی ہے نا میرے بیٹو، میرے بھائیوں، ایسا ہی ہے نا؟ تو تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے، وقت اللہ پر فدا کریں، اپنا مال، اپنا جسم اس کی خدمت میں۔ اور اس کی خدمت میں نے بتایا جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت ہی خدا کی خدمت، ان کے پاس بیٹھنا ہی خدا کا قرب ہے، ان سے محبت ہی خدا کی محبت، ان کی صحبت ہی خدا کی صحبت ہے، ان کے قریب ہونا خدا کے قریب ہونا۔ اللہ رب العزت آج کی گفتگو قبول فرمائے اور ہمارا بھی سفر خدا کی قربت کا شروع ہو جائے اور ہم اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو۔ پروردگار میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔